السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو عنوان ہے ڈسکشن کا، وہ ہے ہارموز کا ٹریپ، یعنی اسٹریٹ آف ہارموز کا جو ایک بہت بڑا جال بچھایا گیا ہے، جغرافیائی جال ہے، قدرت کا کھیل ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسرائیل کی جنگ تھی براہ راست ایران کے ساتھ، وہ امریکہ کی شکست بن گئی۔ اسرائیل کی تو براہ راست شکست آپ کو نظر آ رہی تھی کہ وہ ریجنلی لبنان ہو، اہل فلسطین اور فلسطین کی سرزمین ہو، بائی ایکسٹینشن سیریا ہو، وہ اپنے خطے کے اندر مزید ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل کے اندر امبرائل ہوئی جا رہا تھا کہ وہ وہاں بڑی سے بڑی لڑائی پکڑی جا رہا تھا، بڑے سے بڑے انٹرنیشنل وار کرائمز کمٹ کیے جا رہا تھا، اپنی اکانومی کو ٹینک کر رہا تھا، لاکھوں کی تعداد میں اپنی آبادی کو اس نے فورس کر دیا کہ وہ ملک سے بھاگ جائیں۔ لیکن امریکہ بہادر جو ایک ویننگ امپائر ہے، جو کہ اس کا ڈوبتا ہوا ستارہ ہے، ختم ہوتا ہوا امپائر نہیں ہے، ویننگ امپائر ہے، مراد کہ وہ امپائر ریسیڈ کر رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس نے برطانوی تاج کی طرح اپنا بھی ایک مینوفیکچرڈ سویز کنال کرائسس کریٹ کر دیا۔ سویز کنال کرائسس کیا ہے، اس کے بارے میں میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ضرور پڑھیے گا آن لائن، آنے والے دنوں میں اس پر ڈسکشن بھی ہم ریکارڈ کروا دیں گے۔ بٹ اس کا آپ لب لباب یہ سمجھے کہ ایسا ہی ایک تجارتی پانی کا چوک پوائنٹ، جو کنال مین میڈ کنال ہے مصر کے اندر، نہر سویز جو ہے، اس کے اندر اس کے ٹریڈ چوک پوائنٹس کو کنٹرول کرنے کی جب مصر نے کوشش کی، تو اس کے جواب میں برطانیہ، فرانس، اسرائیل نے مل کے اس طرح ایک دھابا بولنے کی کوشش کی، اور وہ بھی ناکام رہے۔ حالانکہ اس کے اندر جو ون آف دا وکٹرز ہے، جہاں سے امریکہ کا گلوبل رائز شروع ہوتا ہے ٹرو لیول پہ، وہ اس سویز کنال کرائسس سے ہوتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ایک اور گزرگاہ کا ابنائے ہارموز کے کرائسس پہ اس کا جو ستارہ ہے وہ واپس پھر اب غروب ہوئے گا۔ آپ نے ایک چارٹ ضرور دیکھا ہوگا، یہ کافی گردش کر رہا ہے، یہ لوئڈز لسٹ کا چارٹ ہے، ون آف دی اولڈسٹ انٹیلیجنس ادارے جو دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، جو اس طرح کے ڈیٹا کو ایکومولیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں پیش گوئیاں کرتے ہیں اور پریڈکشنز کرتے ہیں کہ مارکیٹ پہ کیا امپیکٹس آئے گا۔ آپ فروری کے سٹارٹ میں دیکھیں گے، یہ آپ کو چارٹ نظر آ رہا ہوگا انشاءاللہ، کہ ایز پر یوزول ابنائے ہرمز میں 100 200 کے قریب جو ہیں وہ بڑی آبدوزیں جو ہیں وہ موو کر رہی ہیں، اور وہ اپنی ملینز آف میٹرک ٹنز کی آئل، فرٹیلائزر، پیٹروکیمیکل بائی پروڈکٹس اور جنرل ٹریڈ کو وہ بڑے آسانی سے ایگزیکیوٹ کر رہی ہیں۔ پر جیسے ہی لڑائی شروع آتی ہے، یہ فگر سنگل ڈیجٹس کے اندر چلا جاتا ہے، اور یہ اوور اے منتھ، بلکہ منتھ سے بھی کچھ زیادہ، 40 دن کے لگ بھگ یہ ایسے ہی رہتا ہے۔ اور چند نمبرز کی 1 2 3 4 5 6 کے فگرز کے اندر جب اس طرح کی اتنی شارپ ڈراپ آتی ہے، تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ صرف ایک کوئی ڈیٹا پوائنٹس نہیں ہیں جو کہیں کسی دور دراز کی کسی فائنینشیل مارکیٹ میں کنسیڈر ہوں گے۔ یہ آنے والے ہفتے 10 دن کے اندر امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک ریئل ٹائم میں پوری پلانٹ کے اوپر عام انسان ایکسپیرینس کرے گا اپنی ڈیزل، آئل، گیس، انرجی، جنرل کنزمپشن کے پروڈکٹس کی پرائسز کے اندر۔ پاکستانیوں نے، وہ ایک آئل اسٹارفڈ کنٹری ہے جنرلی، ہم نے تو فوراً ایکسپیرینس کر لیا پیٹرول پمپس پہ، اور اس میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شہباز شریف گورنمنٹ کا، کہ وہ ہمیشہ ہمیں تیار رکھتے ہیں اس کے لیے کہ جو لوگوں نے بعد میں ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے، انہوں نے لیوی ٹیکس کی شکل میں ہمیں پہلے ایکسپیرینس کروا دیا کہ جو کہ دنیا نے ایکسپیرینس کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک کارٹونش ریٹ آف انفلیشن، جس کو اگر جنگ جاری رہے، فار ایگزامپل اگر جو اسلام آباد میں نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، اگر وہ فیل کر جاتی ہیں، جو کہ میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں ہفتے کے دن، ظاہری بات ہے سنڈے کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ گلوبل کرائسس بن جائے گا، آلریڈی بن چکا ہوا ہے، اور یہ ایک ریئل فزیکل ٹینجیبل ریالٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا کا آدھے سے زیادہ فرٹیلائزر جو ہے وہ باب المندب اور اسٹریٹ آف ہارموز سے گزر کے آتا ہے، اور اس میں سے ایک اکثریت حصہ فرٹیلائزر کا پاکستان بھی وہاں سے لیتا ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر جو بریڈ باسکٹس ہیں، فوڈ پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، ان تک اگر یہ فرٹیلائزر ٹائم پہ نہ پہنچا، یا جو انکریزڈ اماؤنٹ آف بارشوں کی ایکٹیویٹیز ان کا امپیکٹ آتا ہے، تو فوڈ کرائسس اور شارٹیجز بھی کریٹ ہوتی ہیں۔ جسے انرجی کو ریکوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو ٹرانسپورٹ اور وہ کرنے کے لیے، اس کو لاجسٹکس دینے کے لیے، وہ بھی ویلیو ایڈیشن کرتا ہے پرائس کے اندر۔ ظاہری بات ہے قیمت بڑی ایک چیز کی، ایک لیبر ان پٹ کی یا ایک کیپٹل ان پٹ کی، تو پھر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیبر ان پٹ کی میں نے کیوں بات کی، کیونکہ اب فوڈ کی شارٹیج ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو وہ اسٹرین کرتا ہے سیلریز کو، لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، کاسٹ آف لیبر یونٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ اپنے اسٹاف کو 10 20 25 ہزار پہ نہیں رکھا سکتے، تنخواہیں بڑھنی پڑیں گی، قیمتیں انفلیٹ کریں گی، پیسہ پرنٹ ہوگا، یو نو دا سائیکل۔ تو یہ کسی اسٹاک مارکیٹ میں بحث ہونے والی کوئی فنامنن نہیں ہوگی، یہ ایک فزیکل ریئل ٹینجیبل فنامنن ہونے والا ہے، اور یہ ہرمز کا ٹریپ ہے۔
آپ نے مغربی میڈیا کے اندر جس کو ہمارے پیارے دوست بڑے اچھے، وہ میرے خیال میں ون آف دی شارپر اینالسٹ جو ہیں مارکیٹ کے اندر، معین ربانی صاحب، وہ اسرائیلی اور امریکن میڈیا اسپیس کو ہسبرا آرکیسٹرا کہتے ہیں، جو اسرائیلی پروپیگنڈا کا ایک آرکیسٹرا ہے بڑا. آرکیسٹرا کے اندر تو بڑی امپلسڈ بات ہے نا کہ بڑا ویل آرگنائزڈ، بڑا وہ ترتیب پہ وزن پہ چلنے والا ایک میوزیکل سمفنی بجاتا ہے وہ جو میوزیکل سمفنی ہے جو آپ 2.5-3 سال سے غزہ کی لڑائی میں اس جینوسائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، لبنان کی اگریشنز پہ دیکھ رہے ہیں آپ، یا ایران کے خلاف جو انپرووکڈ اگریشنز اسرائیل نے کیری آؤٹ کیے ہیں، کہ ایک بڑی یونینمس وکٹری ہے ویسٹ کے لیے. ہم تو جو سیوج ہارڈز ہیں اسلام کے، ان کا راستہ روک رہے ہیں کہ وہ یورپ اور امریکہ تک پہنچ جائیں، اور ہم نے ایران کو بڑے سیریسلی ڈیگریڈ کر دیا ہے، اس کے بہت زیادہ بلسٹک کیپیبلٹیز اور اس کی افینسو کیپیبلٹیز کو ہم نے روک دیا ہے، ہم نے تھام دیا ہے. یہ ساری ڈپلومیٹک لینگویج کے باوجود معین ربانی نے اور اس طرح کے ماہرین نے آبزرو کیا کہ ایکچولی اسرائیلی ڈومیسٹک میڈیا کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ وکٹری ہے کہ نہیں ہے، کیا پہلو وکٹری ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی ملٹری ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائے، نہ پولیٹیکل ٹارگٹ اچیو کر پائے، اس کے باوجود کہ ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کر دیا ایران کے اندر. کیوں؟ کیونکہ جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز انہوں نے لے آؤٹ کیے ہیں، ہارموز، بیلسٹک پروگرام، نیوکلیئر پروگرام، الائز اور پراکسیز کی سپورٹ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، رجیم چینج، یہ سب تو ناممکنات لگ رہی ہیں. اور ظاہری بات ہے ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ 40 سال سے تیاری کر رہے ہیں اس لڑائی کی. اسرائیلی ڈومیسٹک میڈیا کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وکٹری ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے، چاہے لیفٹ ہو یا رائٹ کی میڈیا ہو اسرائیل کے اندر، کہ ہم نے نیتن یاہو نے منا لیا ٹرمپ کو اس جنگ میں داخل ہونے میں. لیکن اس میں آبزرو کرنے والی بات ہے کہ یہ بھی ایک ڈبل ایج سورڈ ہے. آپ نے اپنے ایک مدعا جو ہے وہ پاس آف کر دیا، اپنی لڑائی جو شکست میں تبدیل ہو رہی تھی، آپ نے اس کا مدعا امریکہ کے کندھوں پہ ڈال دیا. لیکن یہ ڈبل ایج سورڈ ہے. آپ کو امریکہ کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ امریکن کامنٹیٹرز، پولیٹیکل سائنٹسٹ، لابیسٹ، پبلک فگرز، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمن ہمسیلف، انہوں نے فال گائز بنائے ہوئے ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں ایران کی جنگ کی تو وہ پیٹر ہیگزت کو سامنے کرتے ہیں، جب وہ ساؤتھ امریکہ کی لڑائیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ مارکو روبیو کو سامنے کرتے ہیں. اور اب جب ایران میں امن قائم کرنے کی بات کری جا رہی ہے تو وہ جے ڈی وینس کو سامنے کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ یہ کہنا اور جے ڈی وینس کے بارے میں وہ نیو یارک ٹائمز میں بڑا آرٹیکل بھی آ گیا کہ دیکھیں جے ڈی وینس تو شروع سے اس کے بہت خلاف تھے. ٹرمپ کی کیبنٹ میں وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائی ہمیں نہیں لڑنی چاہیے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. امریکہ بلسٹر تو کرتا رہے گا کہ ہم کچھ نہیں مانیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. بٹ ڈپینڈنگ آن دا آؤٹ کم جو اس نیگوسیشنز میں سے نکلا ہے، بات تو حقیقت ہو گئی ہے کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ امریکہ اپنی مجبوری کے تحت ہے، اس کو ایک آف ریمپ چاہیے. یہ سارا نزلہ جو ہے پولیٹیکل بیک لیش کا، اکنامک ڈاؤن ٹرن کا، انفلیشن کا، انکریزنگ گیس پرائسز کا، ایک گلوبل سینس آف جو لاس ہوتا ہے، پریسٹیج لاس، کہ ہم اپنے پارٹنرز اور الائز کو سپورٹ نہ کر پائے، گلف کی سپورٹ کا لاس، اسرائیل کی امبیرسنگ اور اریاں اور فحش شکست، نیٹو کا کلیپس، ایو زون کا مکر جانا، امریکہ کو ویپنز اور ٹائملی ایڈ نہ پرووائڈ کرنا، نہ لڑائی میں کودنا، یہ سارے کا ملبہ اور نزلہ کس پہ اترے گا آپ کو لگتا ہے؟ یہ امریکن ایڈمن اسرائیل کے اوپر اتارے گی انشاءاللہ العزیز. تو یہ ڈبل ایج سورڈ اس لیے ہے کہ آپ نے اپنی جنگ میں ایک لالچ کی خاطر، ایک ایکسائٹمنٹ کی خاطر، تھنکنگ کہ یار اب اس کے بعد ہمارے پاس امریکہ میں کیپٹل نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ نیتن یاہو کی بھی باڈی لینگویج دیکھیں اور پاسچرنگ دیکھیں اور گفتگو دیکھیں تو اسرائیل کے اندر وہ عبرانی زبان میں تو کم از کم بڑے وہ انیکویکلی کہتا ہے کہ وقت آ گیا اب ہم امریکہ سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں، اور وہ کچھ سالوں سے یہ باتیں کر رہا ہے. لیکن اور وہ بھی ریئلسٹک پریگمیٹسٹ لینس سے دیکھتے ہیں کہ اب امریکہ کی ہماری ڈپینڈنسی نو لانگر لاسٹ کرے گی. ہم نے جو اس میں سے دودھ نکالنا تھا، مکھن ملائی نکالنی تھی، اس گائے میں سے نکال دیا، اب چھری پھیرتے ہیں اس کے اوپر. اب امریکہ کو ایسی کو ہلکی پھلکی گائے تو ہے نہیں، بڑی نسلی قسم کی وہ ساہی وال والی وہ وچی ہے، تو وہ اپنے آپ پہ چھری تو نہیں پھرنے دے گی. امریکہ اپنے آپ کو بچا لے گا، ریکور کر لے گا، لیکن اس کا نزلہ سارا جو ہے، جو غصہ سارا جو ہے، وہ اسرائیل کے اوپر ایک حد تک نکلے گا، یقینی بات ہے. تو یہ ایک پس منظر ہے کہ ہارموز کا ٹریپ کتنا جغرافیائی خطرناک کھیل ہے، اس طرح سے سوئز کا کھیل تھا. السلام علیکم پیارے بچے اور بچیوں. آپ جب بھی مجھے کہیں ملتے ہیں تو بہت سے سوالات پوچھتے ہیں، اور آپ میرے ہر پلیٹ فارم پہ، ہر جگہ پہ آپ سوال ڈال رہے ہوتے ہیں. میرے ٹیم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو اکٹھا کرنا اور مجھ تک پہنچانا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے جتنے مرضی سوال پوچھیں، 100 پوچھیں، 200 پوچھیں، آئی ایم گیم. ایک تو نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ اور ای میل ایڈریس پہ آپ وہ سوالات بھیجیں. بڑی تفصیلی گپ شپ ہوا کرے گی، اینڈ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو لو دی انٹریکشن جو آپ کے ساتھ میری ہوگی. بہت شکریہ. اب اس لمحے پہ جو ریئلسٹ انالیسس ہے، جیسے کہ جان میرشہائمر صاحب کا، المشہور جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ریئلسٹ ورلڈ ویو کو اس کا پرچار کرتے ہیں، ان لوگوں کا انالیسس بڑا ضروری ہے.
ایک 3 لیئرز پہ. نمبر 1 امریکہ کی اسرائیل کی شکست تو بڑی آبویس ہے, یہ تو اس میں انیکویکل ڈیبیٹ کوئی نہیں ہے. اسرائیل تھرلی امبیرس ہوا ہے, وہ ایک انچ لیبنان کی زمین کے لیے اس کو 200 300 ٹینک اور اپنے کتنے جوان قتل کروانے پڑتے ہیں. نہ وہ غزہ کے لوگوں کو ڈسپلیس کر پایا, اس کی ایک ڈسپلیسمنٹ کیمپین تھی, 3 سال اس نے ٹرائی کیا, 2 ملین لوگ اس سے وہاں نکالے نہیں گئی. حماس کو ڈیکیپٹیٹ کرتا رہا, لیڈرشپ ختم کرتا رہا, لیکن حماس آج تک کھڑی ہے. حزب اللہ کی پیجر ڈیکیپٹیشنز کے بعد حزب اللہ کھڑی ہے. اور ویکنڈ اسٹیٹ میں ساری ہیں جماعتیں اور یہ گروہ اور یہ مزاحمت کار, لیکن دے اسٹل ایگزسٹ. اور جو وہ پاور پروجیکشن کرنا چاہ رہا وہ نہیں کر پایا. امریکہ کی لیئرڈ ڈسکشن ہے کہ وہ کیوں شکست خوردہ ہوا ہے. نمبر 1 ملیٹرلی جو وہ ایسکلیشن کی وائلنس کی ایسکلیشن لیڈر کو کنٹرول کرتا تھا, وہ کلیئرلی اے سیمیٹریکل وارفیئر جو ایران نے انگیج کی اس نے اس کا بیلنس چینج کر دیا. ایران کنٹرول کر رہا تھا اس کی انگیجمنٹ کو. ایران کو امپریسائز بلسٹکس, امپریسائز آرمامنٹس, امپریسائز ایون ڈرونز کے ذریعے, وہ بڑی لو ییلڈ ویپنس کے ذریعے, وہ ڈسرپشن کے ذریعے اس نے اسکلیشن لیڈر کو کنٹرول کیا اور امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ اٹ پریکٹیکلی رین آؤٹ آف انٹرسیپٹرز, اٹ پریکٹیکلی رین آؤٹ آف دی ابیلٹی. اور وہ جو ایسیمیٹریکل نیچر ہے وہ فائنینشیل کہ وہ 10-20 ہزار ڈالر کی آرمامنٹ ورسز اے فیو ملین ڈالرز کا ایک انٹرسیپٹر یا کوئی ڈیفینڈر مسائل. نمبر 2 جو ہارموز کی جغرافیائی حقیقت ہے, فروری کی لڑائی سے پہلے تو نہیں ہارموز پہ قبضہ تھا ایران, وہ تو ایز از ڈیٹانٹ جو نارمل چل رہا تھا انٹرنیشنل کے, ایک سائڈ کی طرف گلف والے تھے, ایک سائڈ کی طرف ایران تھا, اور امن و امان سے کشتیاں گزری تھیں. امریکہ کی اس جلد بازی, اسرائیل کی اس جلد بازی نے مجبور کر دیا, اور اب ایران جو ہے اس کے پاس ایک گلوبل ہیجیمون لیول کی پاور جو ہے کہ وہ ایک چوہت دنیا کا تیل اور پیٹرو کیمیکل اور کھاد وغیرہ کی جو آمد و رفت ہے اس کے کنٹرول میں بیٹھ جاؤ, اب وہ چھوڑے گا تو نہیں اس کو. اور یہ ایک امبیرسمنٹ, اور فزیکلی اس کو اوپن اپ کروانا پریکٹیکلی امپاسبل ہے, بیکاز ایک ڈسرپشن کرنی ہے آپ نے ایک شولڈر ماؤنٹیڈ, یا آپ نے ایک ڈرون بیسڈ, یا ایک آپ نے میسائل شارٹ رینج, یا ایک کروز, یا ایک بلسٹک آپ نے مارنا ہے کسی ایک آدھی شپ پہ, آپ پورے ایریا کو روک دیں, پورے آپ اپنا ہارموز کو بند کر کے بیٹھ جائیں. تو یہ کام تو کیا ریاست کیا ایران کی, یہ تو ایران کے ملیشیا بھی کر سکتے ہیں. کل کو خدا نہ خواستہ اگر ایران کلیپس بھی کر جاتا ہے, یہ تو ملیشیا گروپس بھی کیپبلٹی رکھتے ہیں. جو ڈیلیکیٹ نیچر ہے گلوبل ٹریڈ ہیجمنی کی امریکہ کی, وہ ایکسپوز ہوگی, اور امریکہ بڑا مجبور ہوگا کہ وہاں پہ ایران کی بات مانے, ورنہ وہ پاکستان نہ آتا نیگوشیشنز کے لیے. اور نمبر 3 امریکہ نے جو خواب بیچا تھا اپنے پیسیفک کے, انڈو پیسیفک کے الائز کو, انڈیا, جاپان, آسٹریلیا, فلپین, تھائی لینڈ, ملیشیا, انڈونیشیا, ساؤتھ کوریا, کہ ہم آ رہے ہیں, ہم نے تو چائنا کو فتح کرنا ہے, یہی ہمارا فوکس ہے سارا. اور آپ نے چھٹ سے ودن سیکنڈز ودن منٹس آپ نے سارے ایسٹ موو کر دیے گلف کے اندر. تو اب وہ کیا کہیں گے آپ کے الائز سو کالڈ, وہ کہیں گے کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر, انڈو پیسیفک کے اندر ایک ہی سیریس, ایک ہی اڈلٹ ہے, اس کا نام ہے پیپلز ریپبلک آف چائنا. تو وہ جب تجارت سے, اس کی ثقافت سے, اس کی ایکسچینج سے, ہر طرح سے آلریڈی بینیفٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بیک یارڈ کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو چوتھے ملے امریکہ جو ان کو ابینڈن کر دیتا ہے دا ڈراپ آف اے ہیٹ, اس کی سنجیدگی کو وہ کتنا, اس کی جو کالز ہیں, کرائز ہیں دوستیوں کی, وہ کتنی سنجیدگی کے ساتھ لیں گے. بلکہ ان سب کو ہینری کسنجر کا کال یاد آئے گا کہ ہماری دشمنی سے بدتر ہماری دوستی. کیوں؟ کیونکہ جب جاپان کی پرائم منسٹر جاتی ہیں وہاں پہ, تو وہ ان کو پبلکلی ذلیل کرتا ہے. جب وہ ریکویسٹ کرتے ہیں جاپنیز کہ یار آپ نے کیوں نہیں ہمیں بتایا, ہم آپ کے پرنسپل ٹریڈنگ الائے ہے, پرنسپل الائے ہیں ملٹری اور پولیٹیکل افیئرس کے اندر, کہ ہم سب سے آئل اسٹاروڈ ہیں, ہماری انڈسٹری کو ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس نے کہا آپ لوگ کو سرپرائز اچھے لگتے ہیں, اور آپ سے بہتر کون سرپرائز جانتا ہے, جیسے کہ پرل ہاربر اور جیسے کہ ہیروشیما ناگاساکی. اس کے بعد میرے خیال میں مطلب یہ بس یہی رہ گیا تھا کہ وہ کپڑے پھاڑ دیتا اس ڈیلیگیشن والوں کے, اور ان کو پتہ نہیں ننگا کر دیتا کیمروں پہ. اس سے زیادہ اور کیا بےزتی کسی انسان کی آپ کر سکتے ہیں میرے خیال میں. تو بیسکلی ٹرمپ کا جو میڈ مین ہے, جو میرے خیال میں ایک پورٹریڈ امیج آف اے میڈ مین ہے, ان دیٹ کہ بڑی مینوفیکچرڈ, بڑی کیئرفل وہ ڈیمولیشن کر رہے ہیں ایک سرٹن فارم آف امریکن امپائر کی. یہ میری رائے آپ کو پتہ ہے, لیکن یہ ایک پرماننٹ لانگ لاسٹنگ ایک آرڈر کے کوئی شفٹ کا ایک باعث بنے گا کہ اب یہ نہیں ہے. تو جو پچھلے 20 سال سے بہن بھائی سارے ہمارے جو امریکہ تالیاں پیٹ رہے تھے اخباروں میں, ٹی وی پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, ہمارے ایوانوں میں طاقت کے, انہیں بھی بوریا بسترا پیک کر کے امریکہ کے ساتھ بھیجنے یہاں سے واپس, جو یہاں سے ایگزٹ کر رہا ہے. آنے والے دنوں میں اوبیسلی یہ 5 سال میں تو نہیں ہوگا, بٹ ایک کوارٹر سینچری میں امریکہ گلف سے بھی ٹوٹلی وڈرا کرے گا. ظاہری بات ہے, ایز اسرائیل اسپریڈز کہ میں بگ بوائے بننا چاہ رہا ہوں ریجن کے اندر, امریکہ ریسیڈ کرے گا.
تو اس سارے کے اندر ایک نیا اس ایک شکست کے اندر اس کے بعد مثال طور پہ امریکہ ڈبل ڈاؤن کر کے بڑا برا بھی آتا ہے ایران کے اوپر، تو اس کو کمپلیٹلی انائلیٹ کرنا ہوگا ایران کو، اور ٹریگر کرنی ہوگی ایک گلوبل کانفلکٹ جو پھر نہیں رکے گی، اس کی آگ پھر پوری دنیا کو لپیٹ میں لے گی. تو جب کیلکولس ایسا ہو کہ یا 0 ہے یا 1 ہے، تو دیٹ مینس کہ یو ہیو بن ٹریپڈ. جو ایسکلیشن کا ٹریپ ہے کہ تمہیں میں اس انت تک پہنچاؤں گا کہ تم پھر وہاں سے واپس نہیں آ سکتے، تو اس انت تک جانا کیوں؟ جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیوں پوچھنا ہے؟ تو امریکہ خود ڈرتا ہے، امریکہ کی مینجمنٹ خود ڈرتی ہے اس چیز سے، اور یہ ٹریپ بہت اچھی طرح ایران نے لے آؤٹ کیا ہے، اور میرے خیال میں اس کو داد دینی چاہیے. اب یہاں پہ اس پہ میں کیویٹ دینا چاہتا ہوں. سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار وہ فلانی بات چینج ہو گئی، اور یہ یار بھائی میں ریلیونسی کی بات کر رہا ہوں، میٹا نیریٹو کو لے کے چلیں آپ. انچیز اور ڈیٹیلز چینج ہوتی رہیں گی، بیکاز جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں نیگوسیشن انڈر وے ہیں. رزلٹ کیا نکلتا ہے ان میں سے میں نہیں کہہ سکتا، بٹ ان کی ریلیونسی ان کے آئیڈیاز کے اندر ہے. تو یہ آئیڈیاز پریزنٹ کیے ہیں پروفیسر رابرٹ پیپ نے یا پروفیسر جان میرشائمر نے، کہ یہ ایز میٹا نیریٹو گرینڈ آئیڈیاز دیٹ میک سینس. اٹ از ارریشنل فار امریکہ ٹو ڈو جو امریکہ کر رہا ہے. جان میرشائمر نے واضح طور پہ کہا کہ یہ ریئلزم کے خلاف ہے جو امریکہ کر رہا ہے اسرائیل کی جنگ میں کودنے کے لیے، بٹ اٹس ڈوئنگ اٹ. تو اس کا ٹوسٹ اینڈ ٹرن امریکہ اس میں سے لیٹ سے کمز آؤٹ لکنگ گڈ، حالانکہ دس از ایکسٹریملی ان لائکلی اینڈ امپاسبل، بٹ ایون لیٹ سے فار دیٹ میٹر یہ ہوتا ہے، تب بھی اس کا نزلہ کس کے اوپر جائے گا؟ اسرائیلی لابی کے اوپر جائے گا، بیکاز امریکہ کمز آؤٹ لکنگ گڈ بائی ڈسٹینسنگ اٹ سیلف فرام دیم، کہ نہیں دیکھو یہ ہو گیا تھا، اب ہم نے اپنے آپ کو بازیاب کروا لیا اس سے. امریکہ اس کے اندر سے شکست خوردہ ہو کے نکلتا ہے، بڑا امبیرس ہوتا ہے گلوبل سٹیج کے اندر، نزلہ ادھر نکلے گا، نزلہ ادھر نکلے گا. اوبیسلی ایران پھر بھی ہدف رہے گا، ٹارگٹ رہے گا، یہ ہمارا ریجن ٹارگٹ رہے گا، بٹ اگین اس سب کے اندر سے پاکستان کیا نکالتا ہے اپنا، یہ آپ شاید سیٹرڈے کے کلپ میں سن چکے ہوں گے، لیکن دوبارہ میں بات کو ریٹریٹ کر دیتا ہوں. اپنی ایران آئل گیس پائپ لائن، فلسطین اور کشمیر ایک ہی ٹیبل کے اوپر ڈسکشن کے، ورنہ ایران نے بہت اچھا فارمولا بنا دیا، پراسپیرٹی فار آل ادروائز پراسپیرٹی فار نن. ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ. السلام علیکم.